کسی پر اگر دہشت گردی کے اقدام کا یا اس میں کسی بھی طرح سے انوالومنٹ کا الزام ہے، اس نے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا ہے، آپ اسے ضرور پکڑیں، لیکن اس کا جرم ثابت تو کریں نا، اس کو ایک فیئر ٹرائل دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں؟ یہ کیسا انصاف ہوا؟ ریاست کا تو نظام قائم ہی انصاف کے اوپر ہوتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری، ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھے، لوگوں کو ان کا بنیادی حقوق دے۔ بھلا ایک ریاست میں، ایک ریاستی اداروں میں اور ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں، روگ ملیشیاز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دیتی ہے، لوگوں اگر کسی کے اوپر کوئی الزام بھی ہوتا ہے تو اس کو ایک فیئر ٹرائل دیتی ہے۔ اس طرح لوگوں کو اٹھا دینا، اس کو غائب کر دینا، اس طرح تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ایکٹ کرتی ہیں۔ ریاست یا ریاستی ادارے ایسے نہیں ایکٹ کر سکتے، کیونکہ یہ انصاف کا نظام نہیں ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ یہ نظام صرف جنگل میں ہوتا ہے، کسی بھی ریاست کے اندر یہ نظام نہیں چل سکتا، وہ ٹوٹ کر ہی رہتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایک اسلام میں ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کو مار دینے کے برابر ہے۔ آپ ایک انسان کو غائب کر دیتے ہیں، اس سے اس کی زندگی چھین دیتے ہیں، یہ ایک طرح سے اس کا قتل ہی ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہم جن لوگوں کا بھی اس طرح جو ہے نا انہیں غائب کیا جا رہا ہے، ان پر اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی آواز بنیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ، قبائلی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر پنجاب سے خاص طور پر لوگ اگر وہاں پر کام کرنے جائیں تو وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ان کا، اور کئی واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ جدھر ان کا قتل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں، ویسے تو اگر ایسا کہیں پر بھی ہوا ہے تو بالکل غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے، اور بے شک جو ہے جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہیں اریسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس مد میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں مرضی اریسٹ کر لیں اور غائب کر دیں۔ آپ نے جس کو بھی اریسٹ کرنا ہے اس کا فیئر ٹرائل تو ہونا چاہیے نا، اس پر جرم ثابت تو ہونا چاہیے نا، اس کا جرم ثابت کریں۔ اور دوسرا، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اگر وہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے تو ان کی یہ سوچ کیوں ہے، اور ان کی یہ سوچ کس طرح سے بلوچستان کے ینگ لوگوں کو اٹریکٹ اگر کرتی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم کر رہے ہیں، ریاست جو ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بلوچستان کو ایز اے کالونی جس پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ایسے ٹریٹ کر رہی ہے؟ ہم باہر سے جاتے ہیں اور انہیں لوٹتے ہیں، ان کی چیزیں، ان کی معدنیات چراتے ہیں، جس طرح برٹش نے جو ہے نا وہ برصغیر کے ساتھ کیا، پاکستان ہندوستان کے ساتھ کیا، یہاں سے سارا چیزیں چرا کر اپنے ملک میں لے گئے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بلوچستان میں آتے ہیں، ان کی معدنیات نکالتے ہیں، ان کے سی پورٹس وغیرہ کو یوز کرتے ہیں، ان کی ہر جو چیز کو یوز کرتے ہیں اور نکال کے لے جاتے ہیں اپنے دوسرے علاقوں میں، اور انہیں بالکل تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو؟ کیا آپ ایسی زیادتی تو نہیں کرتے نا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ؟ کیا آپ ان کے لوگوں کو غائب تو نہیں کرتے، ان پر ظلم تو نہیں کرتے، ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتے؟ کیا آپ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں پیچھے؟ کیا آپ ابھی بھی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں؟ تو ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ان کے حقوق دیں، انصاف دیں۔ آپ، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، وہ ان سے سیکیور فیل کریں، وہ ڈرے ہوئے نہ فیل کریں۔ آپ ان کو اٹھانا چھوڑیں، بلا وجہ غائب کرنا چھوڑیں، ریاست کو جو ہے نا پہلے ماں کی طرح بنائیں۔ ریاست کی سب سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرے ایک بہتر زندگی گزارنے کی، تاکہ وہ اس طرح کی سوچ سے متاثر نہ ہوں۔ ہمیں اب جاگنا ہوگا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ پہلے بھی اس ظلم کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا تھا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ ظلم تو کرنے والے ظلم کر ہی رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ متحد نہیں تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، ہم سب پاکستانیوں کو مل کر کھڑے ہونا ہوگا۔ میں بلوچستان کے لوگوں کو، قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو ظلم، جس ظلم سے آپ گزر رہے ہیں، جو زیادتیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ہم پنجابی لوگ جو ہیں، سندھی لوگ جو ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ تو اسلام کا ہے،
مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں، ایک دوسرے کے بازو ہیں۔ اس لیے میں بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو اپنا دشمن، اپنی کمزوری سمجھنا بند کریں، بلکہ ہم آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا وہ مل بیٹھنا ہوگا اور ایک دوسرے کی طاقت بننا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہوگا۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، کیا ہو رہا ہے قبائلی علاقہ جات میں، کیا وہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں جو ہے نا آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہو، ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہو کہ بلوچستان میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم ان کی آواز بنیں۔ تو اللہ جو ہے نا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا ہمیں متحد کرے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کرے اور ہمیں اچھے حکمران عطا کرے تاکہ پاکستان کو ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔